بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پروگرام اثاثہ کے ساتھ میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق حاضر خدمت. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام اثاثہ میں ہم آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں جو اپنی فکر و فن کی مدد سے ملک کی تعمیر و ترقی میں کوشاں ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج پیش خدمت ہے، جس میں ہمارے مہمان ہیں سید سردار احمد پیرزادہ. وہ اردو زبان کے پہلے نابینا صحافی، دانشور، تجزیہ و کالم نگار، مقتدر قومی زبان کے ماہانہ جریدے اخبار اردو کے ایڈیٹر اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن ہیں. ان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ وہ 27 مارچ 1961 میں جوہر آباد خوشاب میں پیدا ہوئے. وہ پیدائشی طور پر بینا تھے، تاہم ایک مرض کے باعث جلد ہی ان کی بینائی جاتی رہی. انہوں نے عام تعلیمی اداروں سے ہی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور اس دوران میں وہ زندگی کے بہت سے کٹھن مراحل سے گزرے، لیکن تعلیم کو جاری رکھا اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے جرنلزم کیا. آج ہم بات کریں گے سید سردار احمد پیرزادہ سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں اپنی زندگی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی قوت ارادی سے ان مسائل کا سامنا کیسے کیا. سر، سب سے پہلے تو پروگرام میں آپ کی آمد پر آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ریڈیو پاکستان کا، آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا. آپ کے اس پروگرام کا نام اثاثہ ہے. یقیناً پاکستان کے اثاثوں میں ریڈیو پاکستان بہت ان ابتدائی اثاثوں میں شامل ہے جس نے 14 اگست 1947 کو سب سے پہلے کہا تھا یہ ریڈیو پاکستان ہے. اور پاکستان جیسے خوبصورت آواز جو تھی پاکستان کے نام کی، وہ ہوا کے دوش پر بہت میلوں تک پھیل گئی تھی، اور یہ اثاثہ ہے ریڈیو پاکستان کا. ریڈیو پاکستان کا اثاثہ یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے جو نامور لوگ ہیں، جو مشہور لوگ ہیں، جو بہت ہی جنہوں نے کام کیے، ان کی یادیں سمیٹ کے رکھتا ہے اور لوگوں تک اور نسلوں تک پہنچاتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں اس پروگرام میں حاضر ہوا آپ کے کہنے پر، اور میرے لیے یہی اثاثہ ہے کہ میں یہاں پر آج آپ کے سامنے موجود ہوں. حالانکہ میرے سے بہت بہتر کام کرنے والے لوگ یہاں بھی موجود ہیں اور پاکستان کے سب شہروں میں بھی موجود ہیں. بہت شکریہ سر، یہ آپ کا بڑاپن ہے اور میری شدید خواہش ہے کہ آج وہ لوگ کم از کم آپ کی گفتگو ضرور سنیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ اگر کسی قسم کی جسمانی عارضے میں انسان مبتلا ہو جائے تو ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتا یا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ ایک مثال ہیں ہمارے لیے، اور یقیناً آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آئے گا. تو سر، آپ سے گفتگو کا سلسلہ آپ کے بچپن سے ہی شروع کرتے ہیں. کچھ بتائیے کہ بچپن کیسا گزرا، کہاں گزرا، کس طرح رہا؟ بچپن خوبصورت ہوتا ہے اور تبھی کہا جاتا ہے کہ مجھے لوٹا دو بچپن کے وہ دن سارے. اور دیکھیے کامران صاحب، آپ نے ابتدا کی کہ جو افراد قوت ارادی سے یا اپنی مختلف صلاحیتوں سے لے کر آگے بڑھتے ہیں، میں اگر ذکر کروں اور یاد کروں، جیمز فریزیئر ایک نامور دانشور رہ چکے ہیں. 1890 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی گولڈن بو، جس کا ترجمہ شاخ زریں کے نام سے موجود ہے. بہت مشہور کتاب ہے، شعراء آفاق کتاب ہے. اس کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ابتدا میں ایک ذکر کیا تھا کہ بہت پرانا انسان جب پری ہسٹورک انسان تھا، وہاں پر وہ انسان کی اہمیت ہوتی تھی، اس کو طاقتور مانا جاتا تھا جو جسمانی طور پر طاقتور ہوتا تھا، یعنی جو بہت مضبوط بازوؤں کا، مسلز کا اور ہوتا تھا، وہ دوسروں کو مار سکتا تھا، گرا سکتا تھا، وہی انسان طاقتور کنسیڈر ہوتا تھا. اور اس انسان کی ایک بدقسمتی تھی کہ اس کو نہ نیند آنی چاہیے تھی اور نہ ہی بیمار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر اسے اونگ آتی یا بیمار ہو جاتا تو دوسرا طاقتور ہو جاتا اور اسے مار کر اس کی جگہ پر قبضہ کر لیتا. لیکن رفتہ رفتہ جب انسان نے تہذیب سیکھی، جب مہذب دنیا آئی، تو پتہ چلا کہ انسان کے ساتھ جسمانی طاقت سے ہٹتے ہوئے اس کا ایک ٹیلنٹ بھی موجود ہے، اور وہ اصل میں طاقت ہوتی ہے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور اسی بنیاد پر دنیا آج 21ویں صدی میں داخل اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہوئی. بچپن میں آپ نے جیسے ابتدا میں ذکر کیا، مجھے گلوکوما، کالا موتیا کی بیماری تھی. پیرنٹس نے حتی الامکان کوشش کرایا اور میکسیمم، لیکن وہ اب بھی irreversible ہے اس کا ڈیمیج اس بیماری کا. لیکن ڈاکٹرز نے ان دنوں میں ظاہر ہے بہت سی سہولتیں جو اب موجود ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ڈسیبل پرسنس کے لیے یا ویژولی امپیئرڈ پرسنس کے لیے، اس وقت بالکل ناپید تھیں. تو ڈاکٹرز نے جس طرح ہوتا ہے کہ ایک تسلی دینے کے لیے بس آپ گھر بیٹھیے کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انکار جو ہے
وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کو آگے لے جانے کے لیے. میں مثال دیتا ہوں, جس طرح ایک جیٹ ہوتا ہے, ہوائی جہاز ہوتا ہے, وہ ریزسٹ کرتا ہے, انکار کرتا ہے ہوا کے پریشر سے, تب وہ فلائی کرتا ہے اور مسافروں کو ہزاروں میل کا سفر طے کرواتا ہے. لہٰذا میں نے اس چیز کو ریزسٹ کیا کہ میں نے گھر بیٹھنا ہے, اور میں نے پڑھائی کی طرف ہی توجہ دی. اور میرے پیرنٹس کا, میری فیملی کا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم میں ریگولر میں نے اس میں پاس کیا. اور جو جرنلزم کے نامور اساتذہ ہیں, جن میں اگر میں نام لیتا جاؤں تو ڈاکٹر مہدی حسن, ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب, ڈاکٹر مغیث الدین شیخ, ڈاکٹر مجاہد منصوری, ڈاکٹر شفیق جلندری, اور وارث میر صاحب, یہ تمام اساتذہ جن سے میں نے پڑھا, تعلیم حاصل کی, اور یونیورسٹی میں بھی میں نے پوزیشن لی. پھر اس کے بعد میں جو اس وقت ایک ریڈیو ہوتا تھا, اسٹیٹ ریڈیو, جہاں میں آج بیٹھا ہوں, جسے ریڈیو پاکستان کہتے ہیں, جو یقیناً پاکستان کے روشن ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے. ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہوتا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن, اور اس کے بعد جو میڈیا ہوتا تھا وہ سارے کا سارا پرنٹ میڈیا کہلاتا تھا. تو مجھے چونکہ شوق تھا, اور پھر میں نے جرنلزم بھی کیا, تو میں نے جرنلزم میں آنے سے پہلے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا اپنے جو جوہر آباد علاقے سے چھوٹے فیچرز, کالم یا خبریں بھیجنی مختلف پروگراموں کی. اس کے بعد جب میں یونیورسٹی گیا لاہور میں رابطہ ہوا, تو میں ریڈیو ٹی وی میں بھی باقاعدہ جو اسٹوڈنٹس کے پروگرام, کوئز پروگرام یا ایسے جو چیزیں ہوتی تھیں اس میں جانا شروع کیا. تو اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. تو سر, جب بچپن میں آپ نے یعنی کہ ایم اے جرنلزم میں باقاعدہ صحافت میں آنے سے پہلے فیچر وغیرہ لکھنا شروع کیے, تو اس پر گھر والوں کا رد عمل کیا تھا؟ آپ کے ارد گرد جو موجود دوست یار تھے, ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ اللہ کا شکر کہ میرے پیرنٹس جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے, تعلیم یافتہ تھے. اچھا, یہاں پہ تعلیم یافتہ یا پڑھے لکھے ہونے کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ڈگری ہولڈر ہونا. میرے خیال میں تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے یا عالم میں اسے سمجھتا ہوں جو علم سے محبت کرتا ہو, خواہ اس کے پاس ڈگری کم ہو, تعلیم ہو یا نہ ہو. اب آپ کو شاید میرے سامعین, آپ کے ہمارے محترم سامعین کو, ہم سب کو ایسے بہت سے لوگ ملتے ہوں گے جن کے پاس اعلیٰ ترین ڈگریاں ہوتی ہوں گی, لیکن علم سے محبت کا شاید کم ہو, وہ روزگار کے لیے ڈگریاں لیتے ہوں. میرے پیرنٹس الحمدللہ علم سے محبت کرنے والے تھے, اور یقیناً انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, حوصلہ افزائی کی. اور جب میں کوئی چیز لکھتا تھا تو ان کے لیے بھی بہت خوشی کا باعث ہوتی تھی. اور اس زمانے میں نہ ای میل تھی اور نہ موبائل فون تھے. یقیناً ڈاک کا ٹکٹ استعمال کیا جاتا, لفافوں پہ ایڈریس لکھ کے ہم بھیج دیتے تھے, خط بھیج دیا, اور جس اخبار کو بھیجا اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں تک پہنچا کب. جب وہ 15 دن مہینے بعد وہ کوئی چیز چھپتی تھی تو تب مجھے پتہ چلتا تھا. اور میرے والد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ مجھے آ کے خوشی سے وہ چیز بتاتے تھے کہ یہ آج آپ کی شائع ہوئی ہے, آپ دیکھیے اس کو. سر, میں جاننا چاہوں گا کہ اس دور میں آپ کے موضوعات کیا تھے؟ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا, اور بڑا ہی اہم سوال کیا جو میرے بالکل مزاج کے مطابق ہے. آپ یقین کیجئے کہ وہ دور جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, میٹرک ابھی پڑھ رہا تھا, میٹرک سے 9ویں جماعت میں, میٹرک میں, اور پھر اس سے بھی پہلے کہ آپ یقین کیجئے کہ اس دور میں پاکستان میں تحریکیں چل رہی تھیں جمہوریت کے حوالے سے, اور مختلف تحریکیں چلتی تھیں. تو مجھے پتہ نہیں کیوں بچپن سے شوق تھا یہ جو حالات حاضرہ جسے آپ کرنٹ افیئر ہم کہتے ہیں, اس میں دلچسپی کا. گھر سے والدہ, ہم انہیں امی جان کہتے تھے, ہمیں وہ مجھے بھیجتی کہ جو آپ بازار سے دودھ لے آؤ, برف لے آؤ, یا کوئی ایسی چیز لے آؤ. تو ہمارا جو چھوٹا سا شہر تھا لیکن شعور کے اعتبار سے جوہر آباد بہت آگے تھا, اس وقت بھی اب بھی ہے. تو وہاں پر ان تحریکوں کے مظاہرے ہو رہے ہوتے تھے, تو میں دودھ لینا یا برف لینا یا سودا لینا بھول جاتا تھا, اور وہ جو تحریک چل رہی ہوتی تھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا, اور گھر جاتا تو کافی دیر بعد ڈانٹ بھی پڑتی. لیکن مجھے یہ احساس اب ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت بھی حالات حاضرہ اور کرنٹ افیئر سے بہت دلچسپی تھی. اور جو میں لکھتا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو چھوٹے سے جو اس میں حوالے سے فیچر یا جو خبریں ہوتی تھیں ان میں بھی ان چیز کا عکس موجود ہوتا تھا کہ جو اس وقت کے حالات حاضرہ ہوتے تھے. ہمارے یہاں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنی معذوری کو بہانہ بنا لیتے ہیں کسی سے کوئی فیور حاصل کرنے کے لیے. تو اس وقت جب آپ لکھتے تھے, آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ یا کسی اور کے ذہن میں کہ یہ ایک فیور دلوا دی جائے سردار صاحب کو؟ آپ نے بالکل بہت اہم بات کی. دیکھیے, آپ نے خود ایک لفظ استعمال کیا, بہانہ. جب کسی چیز میں بہانہ آ جائے تو سارا معاملہ کھل جاتا ہے. مجھے شاید انسانوں سے, دوستوں سے یا ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ محبت رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں ہمیشہ انسانوں سے محبت کروں.
لیکن ایک فرد یا ایک شخص یا ایک شخصیت ایسی ہو سکتی ہے جس سے میں دور ہونا چاہوں گا، اور وہ ہے جو مجھ پہ ترس کرے یا فیور دینا چاہے۔ میں کبھی بھی کسی سے نہ فیور لی ہے نہ ہی لینا چاہوں گا۔ میں نے ہمیشہ کمپیٹ کیا ہے، میرٹ پر کام کیا ہے۔ ابھی آپ نے تعارف میں ذکر کرایا، میں لکھتا ہوں، میں کالم لکھتا ہوں، اور کالم کا آپ جانتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی ایک APNS آل پیپرز نیوز پیپر سوسائٹی ہے، APNS کہلاتی ہے جی، وہ ہر سال ایک ایوارڈ اناؤنس کرتی ہیں، کالم نگاروں کے لیے بھی، خبر کے لیے بھی، ان کے کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور وہ APNS کا ایوارڈ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ انٹریز بھیجتے ہیں اور اس پر آپ کا نام، اخبار کا نام نہیں ہوتا، صرف آپ کی وہ چیز ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، جسے وہ جیوری کے سامنے بھیج دیتے ہیں، اور جیوری بہت سینئر لوگ جس میں ریٹائرڈ سینئر ججز، سول سوسائٹی، جرنلسٹ اور اساتذہ شامل ہوتے ہیں، وہ وہاں مارکنگ کرتے ہیں، اور ہزاروں انٹریز میں وہ جو ٹاپ پر آتا ہے اس کا نام بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا، کس اخبار سے، یعنی شناخت کوئی نہیں ہوتی، جس طرح آپ پرچہ دیتے ہیں میٹرک، FA BA وغیرہ کا، اور اس کے بعد اس کی جو مارکنگ لگتی ہے، جو ٹاپر ہوتا ہے اس کو وہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے مجھے APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ مل چکا ہے، اور انہیں اس وقت معلوم ہوا میری یہ اس فزیکل پوزیشن کا جب میں ایوان صدر میں یہ ایوارڈ لینے گیا، کہ میں یہ اس لحاظ سے مجھے میرٹ ہی میں نے ہمیشہ کام کیا ہے، اور میری آئندہ بھی خواہش ہوگی کہ میں میرٹ پر ہی پرکھا جاؤں، کسی قسم کی فیور مجھے نہ ملے۔ جی سامعین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سردار صاحب کو صرف APNS ایوارڈ 2012 ہی نہیں مل چکا، بلکہ NPC گولڈ میڈل ایوارڈ برائے صحافتی خدمات از نظریہ پاکستان کونسل 27 مارچ 2013، چولستان ایوارڈ 2012 برائے میڈیا سروس از چولستان ڈیولپمنٹ کونسل اپریل 2012، پریس کلب پاکستان لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور اعزازی ممبرشپ از NPC دسمبر 2013 بھی مل چکے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی قوت ارادی سے اپنے آپ کو منوایا ہے اور زمانے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ سر، مقابلے سے میں ساتھ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں یہ پڑھا گیا کہ آپ نے عام تعلیمی اداروں میں تعلیم پائی، اس وقت کے کچھ حالات بتائیے کہ دوستوں کا، ٹیچرز کا رویہ کیسا تھا؟ دیکھیے، آپ نے بات یہ ہے کہ جو عام تعلیمی ادارے، ایک زمانہ تھا جب PWDs یعنی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ایک تصور آتا تھا کہ انہیں ایک اسپیشل ایجوکیشن یا ایکسکلوسیو ایجوکیشن میں دیا جائے، لیکن پھر جب یہ اس پہ کام پہ ریسرچ ہوئی اور سوشیالوجسٹ اور نفسیات دان سب نے ایک چیز پر بیٹھ کے ریسرچر نے کیا کہ نہیں، ان کو انکلوسیو ایجوکیشن میں رکھنا چاہیے، انکلوسیو ماحول میں رکھنا چاہیے، یعنی ایک جو بچہ یا جو فرد ہے جب وہ ایکسکلوسیو سے نکلے گا تو اس کو آنا تو اسی فیلڈ میں ہے، تو کیوں نہ ہم شروع سے ان کو انکلوسیو دیا جائے۔ لیکن یہ تھیوری تھی، اب آئی ہے، لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں ابتدا سے ہی انکلوسیو انوائرمنٹ میں رہا ہوں، یعنی پیرنٹس کی طرف سے، پھر جہاں میں رہتا تھا وہاں کوئی اس حوالے سے خاص تعلیمی ادارہ نہیں تھا، لہذا اگر مجھے پڑھنا تھا تو اسی ماحول میں پڑھنا تھا۔ تو اب آپ جب ایک ابتدا سے ہی بہت مشکل حالات میں رہ کر کام کر رہے ہیں اور وہاں کمپیٹ کریں تو پھر آپ پر مشکلیں جتنی پڑتی جائیں وہ آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا میں نے شروع سے ہی، اب یقیناً جو میرے ساتھ بچے پڑھنے والے تھے، جو میرے اساتذہ تھے، وہ میرے اس خاص جو نیڈس تھیں، یعنی اب جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے انہیں کہا جاتا ہے پرسن ود ڈفرینٹ نیڈس، یعنی جو اسپیشل نیڈس کے طور پر، یعنی مجھے اگر آپ ایک کام کروانا ہے تو میرے لیے ایک خاص آپ ماحول دیں گے تو اب اس میں رہ کر میں کام کر لوں۔ وہ ان سے آگاہ نہیں تھے، لیکن میں نے اپنے طور پر ایک چیز ڈیولپ کی اور میں اس کو، مثلاً آپ نے ابھی پوچھا، میں ایک لکھتا تھا، اب تو کمپیوٹر موجود ہے، ہم اس پر سارا اسسٹیو ٹیکنالوجی ہے، جو اسکرین ریڈر ہے اس کے ذریعے یوز کر کے لکھتے ہیں، لیکن اس وقت قلم دوات، قلم پینسل ہی ہوتی تھی۔ تو میں نے اپنے اندر اتنی وہ آپ سمجھیے جسے آپ ول پاور کہہ رہے ہیں، قوت ارادی کہہ رہے ہیں، یا عزم کہہ رہے ہیں، اس کو ڈیولپ کیا کہ میں پینسل سے، قلم سے لکھتا تھا اور وہ بالکل سیدھی لائن ہوتی تھی۔ یہ علیحدہ بات کہ میں اس کو ریڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں لکھنے کے بعد جب میرے اساتذہ یا پیرنٹس دیکھتے تھے تو آپ یقین کیجئے کہ جو بچے جو ٹاپر ہوتے تھے، جو آپ سمجھیے کہ جن کی 100% املا ہوتی تھی، تو میری بھی 90% ہوتی تھی۔ تو اس میں یقیناً رب کے فضل اور میرے ماں باپ کی اس میں دعائیں شامل تھیں۔ اس میں سر یقیناً آپ کی قوت ارادے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سر، جب آپ نے MA جرنلزم کیا، اس کے بعد آپ نے باقاعدہ صحافت میں قدم رکھا، تو وہاں دفتر کا ماحول آپ کو کیسا ملا، اور اس وقت کی اگر کچھ یادیں آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں۔
انسان، پاکستان کے شہری، میرے دوست بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت پیار کرنے والے، بہت محبت کرنے والے، لیکن اخبار کی آپ کو زندگی کا معلوم ہے کہ یہ کام آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. مطلب اخبار ایسی زندگی ہے، صحافت ایسی زندگی ہے کہ اس میں آپ کو اپنا کام آپ ہی کو کرنا ہے، کوئی آپ کا کام دوسرا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا مجھے بھی میرا کام کرنا پڑتا تھا. میرے دوست، میرے کولیگز بہت ہی میرے سے محبت کرنے والے اور اب بھی کرتے ہیں مثلاً. لیکن اب ایک خبر آئی ہے، اس کی رپورٹنگ سب ایڈیٹر جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو سب ایڈیٹنگ سبنگ کرتے ہوئے آپ کے سامنے ڈیسک پر، اس زمانے میں کریڈ ہوتی تھی. میں ایک لفظ اپنے نوجوان صحافیوں کے لیے بتاتا چلوں کہ اب تو ای میل اور سب چیزیں اس وقت، یعنی جو ایجنسیز ہوتی تھیں، جو جس طرح APP ہے پاکستان کی یا PPI ہے، یہ وہاں سے ایک ہمارے ہاں جو دفاتر میڈیا ہاؤس میں ایک مشین لگی ہوتی تھی، ٹائپنگ مشین میں، اس میں رول لگا ہوتا تھا کاغذ پر. اس پہ جب وہاں سے خبر ٹائپ ہوتی تھی تو اس رول کے اوپر وہ ٹائپ ہوتی ہوئی نکلتی آتی تھی، اسے ہم کریڈ کہتے تھے. اب کریڈ پھاڑ کر لا کر میرے سامنے رکھی جاتی تھی یا میں نکال کے لاتا تھا اپنی خبر کی، تو بعض اوقات وہ بہت ڈم ہوتی تھی، تو وہ اس کو پڑھنا اور اس کو کرنا میرے لیے ناممکن ہوتا تھا، اور تیز بھی ہوتی. تو لیکن میں کسی سے پوچھ کے یا اس کو ایک دفعہ سن کے اس کے جو ترجمہ کرنا ہوتا تھا، میرا اخبارات اردو صحافت سے تعلق تھا، تو کریڈ کو ہم اردو میں جسٹ ایک دفعہ اگر کوئی کریڈ سن لیتا تو اس کی خبر پوری طرح بناتا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو میں کافی، پھر میں رپورٹنگ میں رہا. رپورٹنگ میں آنے جانے کا جو مسئلہ ہوتا تھا اس کو ظاہر ہے کہ مینٹین کر کے مینیج کر کے، لیکن جب میں خبر لکھ کے فائل کرواتا تھا تو وہ یقیناً بہت اچھی ہوتی تھی. اور اس کے بعد جب آپ اگر ٹی وی کی، ٹیلی ویژن کی بات کریں تو میں نے اپنے اندر ایسی، آپ دیکھیے کہ میں نے ڈیولپ کی ہے اپنا، کہ جب میں بیٹھا ہوں، جب کام کر رہا ہوں، تو کبھی بھی کوئی آدمی یہ شاید ہی کوئی فیل کر سکے کہ مجھے کوئی ویژولی امپیئرمنٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو انکلوسیو رکھوں اور اپنی اس چیز کو اپنے اوپر بھی طاری نہ کروں اور اپنے کام کے اوپر بھی طاری نہ ہونے دوں. سر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں صحافت کے ساتھ ساتھ پھر آپ ماہنامہ اخبار اردو کے ایڈیٹر بنے، تو اس کے تحت آپ نے پاکستان میں اردو کے عنوان سے 5 کتب پر مبنی ایک سیریز بھی شائع کروائی. اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے ساتھ بتائیے. جی بالکل کامران صاحب، بہت اہم بات آپ نے پوچھی. ماہنامہ اخبار اردو جو پاکستان کا ایک بہت پریسٹیجیس ادارہ ہے، اس کا نام مقتدرہ قومی زبان اور اب ادارہ فروغ قومی زبان ہے. اس کا یہ ریگولر ماہنامہ میگزین ہے اور یہ بین الاقوامی سطح پر اس کی پذیر ہے. یہ انٹرنیشنل میگزین ہے اور اس میں اردو کے حوالے سے ریسرچ آرٹیکلز آتے ہیں اور مختلف چیزیں آتی ہیں ریسرچ، اور یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو یا اورینٹل لینگویجز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے یا اسٹوڈنٹ موجود ہیں، وہاں یہ اخبار اردو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس کے اوپر بطور چیف ایڈیٹر میرا نام جاتا ہے، اور جو اس کے سرپرست ہوتے ہیں وہ مختلف پاکستان کے جو مایہ ناز دانشور ہیں وہ ہوتے ہیں. جیسے ایک زمانے میں اشتیاق حسن قریشی صاحب تھے، ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی صاحب، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب تھے، پھر ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب، فتح محمد ملک صاحب، افتخار عارف صاحب، ڈاکٹر انوار احمد صاحب. یہ تمام وہ مشاہیر ہیں جو ہمارے اخبار اردو کے سرپرست رہے. میں نے ان سب کے ساتھ تقریباً کام کیا. آج کل ہمارے افتخار عارف صاحب سرپرست ہیں اور میں چیف ایڈیٹر ہوں ماہنامہ اخبار اردو کا. آپ نے جس ذکر کیا جس 5 کتابوں کا، یہ دراصل اردو ریسرچ کے پاکستان میں اردو کی جو آپ سمجھیے کہ برتھ ہوئی، گروتھ ہوئی، اس کے حوالے سے یہ ریسرچ بکس ہیں. اور یہ جو چاروں صوبے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم نے مختلف ریسرچ آرٹیکلز اکٹھے کیے، ان کو مرتب کیا، اور یہ 5 کتابیں پاکستان میں اردو کے حوالے سے مرتب کی، جسے ہم نے اخبار اردو میں بھی شائع کیا، اور اب یہ پوری دنیا میں ایک ریسرچ ورک کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں. آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، سر کس طرح آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں؟ جی بہت، یہ کامران صاحب لگتا ہے آپ نے آج بہت اچھا ناشتہ کیا، بہت اہم سے اہم سوال پوچھے جا رہے ہیں. یقیناً یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ جو جن لوگوں کے ساتھ میں دن رات رہتا ہوں، جو میری فیملی اور میرے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کیا ہے. یقین کیجیے الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کام ہے. میرے پیرنٹس کے بعد جو میرے بیوی بچے، وہ انتہائی میرے سے محبت کرنے والے اور انتہائی میرے ساتھ وہ میرا احترام کرنے والے ہیں. اور اس ساری محبت اور احترام میں کہیں یہ چیز شامل نہیں ہوتی، کہیں بھی اس کا نہیں آتا، شائبہ بھی نہیں آتا کہ کوئی ڈسیبلٹی موجود ہے. وہ ایسے ہی مجھے، اور بلکہ اگر وہ مجھے آنر کے ساتھ لوگوں کو میرا انٹروڈیوس کرواتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان لکھتا ہوں میں اپنے کالم کے ساتھ بھی، اپنے آپ کو آپ نے بھی انٹروڈیوس کرایا. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں
کہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ جنہیں کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ شائع ہوتے ہیں، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی کم آئیگی کی وجہ سے کونوں میں گھستے ہیں۔ میں نے اپنے ایک مزاج ڈیولپ کیا کہ میں فرنٹ فٹ پہ آ کے ہمیشہ کھیلنا میں نے سیکھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اگر کوئی ڈسیبلٹی مجھ میں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اس کو شرمندگی سے فیس کرنے کی بجائے لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ جن لوگوں میں اگر کوئی ڈسیبلٹی ہے تو وہ بھی آگے آئیں اور اپنے اس چیز کو اوور کم کر کے اپنے دیگر ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں۔ اور جس کا فائدہ بھی مجھے ہوا کہ اب اس نام کے لکھنے سے، اب دیکھیے کہ پاکستان میں صحافت میں جب میں شروع میں آیا تو میں اکیلا تھا، اب اللہ کا شکر ہے کہ کئی نوجوان بچے بچیاں جو جرنلزم میں آ چکے ہیں ویژولی امپیئرمنٹ کے ساتھ، وہ فیلڈ میں موجود ہیں، تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے یہ لکھتے۔ اس طرح ہی میرے بچے جب کسی کو تعارف کرائیں گے تو وہ فخر سے کراتے ہیں کہ یہ ابو ہیں اور یہ فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان ہے۔ اور الحمدللہ بچے جو ہیں ان کو بھی لکھنے کا اور پڑھنے کا اور بولنے کا، اسپیچ کا، ان کو بھی پوری طریقے سے شوق ہے، اور وہ پاکستان کے مختلف میڈیا سینٹرز میں لکھ بھی رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی لکھتے ہیں اور پڑھائی بھی کر رہے ہیں اپنی۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو، میرے بچوں کو بھی سلامت رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ سر یہ تو اپنے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتایا، میں پوچھنا چاہوں گا کہ موسیقی سے رغبت ہے آپ کو؟ وہ مورخ انسان نہیں جس کو سر سے پیار نہیں۔ اس کے بعد کامران صاحب میں کیا کہوں؟ واہ واہ، واقعی اس کے بعد واقعی کچھ نہیں بچتا۔ سر پروگرام کا وقت تقریباً اپنے اختتام پر پہنچا ہے، آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کامران صاحب آپ نے تو زیادتی کی، آپ نے کہا تھا کہ پروگرام آدھے گھنٹے کا ہوگا، لیکن یہ تو 1 منٹ میں گزر گیا۔ تو یہ پیغام تو کامران صاحب بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، میں نے بڑے لوگوں سے جو سیکھا ہے انہی کی بات آپ کے تک اور آپ کے محترم اور میرے محترم سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے اللہ رب العزت کی ذات پر اور اپنے اوپر، اپنی خود اعتماد کیجئے اپنے اوپر۔ آپ یقین کریں کہ آپ سب کچھ پروف کر جائیں گے، صرف آپ اعتماد کریں اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر، اور میرٹ پر یقین رکھیے۔ جی سامعین، ابھی آپ نے سنا کہ پیرزادہ صاحب نے کہا کہ یہ وقت 1 منٹ میں گزر گیا۔ وقت 1 منٹ میں نہیں گزرا، ان کی گفتگو اتنی مزیدار تھی کہ وقت کا احساس نہیں ہوا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی دوست یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ ان کی باتوں سے ضرور کچھ سیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوت ارادی سے زندگی کا مقابلہ کر رہے ہیں، زندگی کے سامنے کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح نہیں کھڑے ہوئے۔ سر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، میں دوبارہ سے ریڈیو پاکستان کا، آپ کا اور تمام ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سامعین، اگر آپ اپنی کوئی آرام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام اثاثہ، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میزبان پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔